بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم واولئک هم الضالون ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ پچھلی آیات میں اسلام کے متعلق ذکر کیا گیا تھا کہ دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر اگر دین اسلام نہ ہوا تو پھر اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اسلام کے بعد تمام ادیان باطلہ ان میں کسی ایک کو بھی اگر باطل دین کو اختیار کرے گا اسلام چھوڑ کر تو اس کا معاملہ دنیا میں بھی خراب ہے اور آخرت کے اندر بھی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آج کی آیات میں ذکر ہوگا کہ اگر کوئی کافر کفر پر ہی مرتا ہے تو وہ کافر اللہ کی بارگاہ میں اگر ساری زمین بھی سونا بھری ہوئی فدیے کے طور پر دے جہنم سے چھٹکارا پانے کے لیے تو اللہ رب العزت ہرگز اس کو قبول نہیں کرے گا۔ آخرت کے انعام و اکرام کے لیے دنیا کے اندر صاحب ایمان ہونا یہ ضروری ہے۔ فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں جنہوں نے کفر کیا بعد ایمانہم، ایمان کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں اور بڑھ گئے، لن تقبل توبتہم، ہرگز ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، واولئک هم الضالون، اور یہی لوگ گمراہ ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور مر گئے، وہم کفار، کفر کی حالت میں، فلن يقبل من احدہم، ان کافروں میں سے کسی سے بھی ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، ملء الارض، بری ہوئی زمین، ذهباً، سونے کی، ولو افتدى به، اگر وہ اپنا فدیہ دینا چاہے تو اس کا فدیہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، بری ہوئی زمین سونے کی بھی۔ اولئک لہم عذاب علیم، انہی کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ کفار یہاں جو پہلی آیت کے اندر ذکر کیا گیا کہ ایمان کے بعد کفر، اس سے مراد حضرت مجاہد اور حضرت خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں نزلت فی الیہود، یہ یہودیوں کے متعلق ہے، کافروا بعیسیٰ والانجیل، کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا اور انجیل کا انکار کیا، بعد ایمانہم بانبیائہم، بعد اس کے کہ وہ اپنے نبیوں پر ایمان لا چکے تھے، یعنی حضرت موسیٰ، حضرت عزیر یا دیگر بنی اسرائیل کے انبیاء پر وہ ایمان لا چکے تھے، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کا بھی انکار کیا اور انجیل کا بھی انکار کیا۔ ثم ازدادوا کفرا بکفرہم بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم والقرآن، اور اس کے بعد کفر میں اور بڑھ گئے کہ نبی علیہ السلام جب تشریف لائے تو حضور کا بھی ان یہودیوں نے انکار کیا اور قرآن کا بھی انکار کر دی، یعنی کفر میں اور بڑھ گئے۔ پہلے یہ صرف حضرت عیسیٰ اور انجیل کے منکر تھے یہودی، جب نبی علیہ السلام تشریف لائے
تو اب حضور کے بھی منکر ہوئے اور قرآن کے بھی منکر ہوئے، تو اس طرح ثم ازدادوا کفرا، پھر یہ کفر میں اور بڑھ گئے، یعنی حضور کا انکار، قرآن کا انکار کر کے یہ کفر میں اور بڑھ گئے۔ لن تقبل توبتہم، ہرگز ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور یہی گمراہ ہیں۔ اگلی آیت کے اندر جو فرمایا کہ اگر کافر کفر پر مرتا ہے، دنیا کے اندر اس نے کتنے ہی عمل کیے ہوں جو اسلام کے اندر اچھے عمل ہیں، اسلام کے نزدیک نیک اعمال ہیں، کتنے ہی اس نے نیک اعمال اعلیٰ سے اعلیٰ کیوں نہ کیے ہوں، اگر اس کافر نے اسلام قبول نہیں کیا، اس کا خاتمہ کفر پر ہی ہوا ہے، تو آخرت کے اندر اس کے لیے کچھ حصہ نہیں۔ مثلا اگر کسی کافر نے سچ بولا ہے، انصاف کیا ہے، کسی غریب کی مدد کی ہے، یہ اسلام کے اندر اچھے اور نیک کام ہیں، اللہ تعالیٰ ان نیک عمل کا اجر اس کو دنیا کے ہی اندر عطا کر دے گا، اولاد کی خوشحالی سے، مال کی خوشحالی سے، کسی بھی دنیاوی نعمت کو دے کر اللہ اس کے اس نیک عمل کا اجر پورا کر دے گا، آخرت کے اندر اس کی ان نیکیوں کا اجر نہیں۔ جیسا کہ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر اس آیت کے تحت لکھا ہے، من مات علی الکفر لن یقبل منہ خیر ابدا، کہ جس کا خاتمہ کفر پر ہوا اس سے بالکل کوئی نیکی آخرت کے اندر قبول نہیں کی جائے گی، کوئی ایک نیکی بھی، وَلَوْ كَانَ قَدْ أَنفَقَ مِلْءَ الْأَرْضِ ذَهَبًا فِي مَا يَرَاهُ قُرْبَةً، اور اگر ابن کثیر لکھتے ہیں کہ وہ بندہ بھری ہوئی زمین سونے کی صدقہ بھی کر دے، فی ما یراہ قربتاً، اور اس نیت سے کرے کہ مجھے اس کی قربت، اس کا اجر، اس کا ثواب ملے گا، ثواب کی نیت سے بھری ہوئی سونے کی زمین بھی صدقہ کر دے، اس کے باوجود اس کو لن یقبل منہ خیر ابدا، کچھ بھی اس کو اس کا اجر نہیں ملے گا، کما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے حافظ بن کثیر نے ایک حدیث پاک سے اس کی دلیل دی ہے، کہتے ہیں سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن عبداللہ ابن جدعان، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مسئلہ پوچھا گیا، سوال کیا گیا عبداللہ بن جدعان کے متعلق، کان یقری الضیف ویفک العانی ویطعم الطعام، تین اس کے نیک عمل بڑے مشہور تھے۔ یقری الضیف، مہمان نواز تھا، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتا تھا، بڑا مشہور تھا۔ ویفک العانی، اور دوسری اس کی نیکی مشہور تھی کہ وہ قیدیوں کو آزاد کرواتا تھا، اور تیسرے نمبر پر ویطعم الطعام، مسکینوں کو، بھوکوں کو وہ کھانا کھلاتا تھا۔ یہ تین عمل اس کے بڑے مشہور تھا کافر۔ جب مر گیا تو صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں اس کے متعلق پوچھا، سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم هل ينفعه، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ نیک عمل اس کو نفع دیں گے، ان نیک اعمال کا اس کو اجر ملے گا؟ فقال اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، انہ لم یقل یوما من الدہر، یہاں دہر سے مراد زمانہ نہیں، دہر سے مراد پوری عمر ہے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لم یقل یوما من الدہر، کیونکہ اس نے پوری زندگی ایک دن بھی یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ اے میرے رب قیامت کے دن میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ اب اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی کافر اگر یہ دعا مانگتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، مثلا کافر یہ عربی کی یہ دعا یاد کر لیتا ہے رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، تو کیا حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کوئی یہ دعا کافر بھی پڑھے تو اس کو اس کا اجر ملے گا، اس کی بخشش ہو جائے گی؟ مطلب یہ ہے کہ اس نے لم یقل یومن من الدہر، پوری زندگی یہ جملہ نہیں بولا، مطلب کیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لایا،
اگر وہ ایمان لاتا تو ایمان لانے سے ہی اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جانے تھے۔ اس کا مفہوم ایسے ہی ہے جیسے ایک بندہ اس کو کہے کہ نماز پڑھو، وہ کہے میرا وضو نہیں ہے، میرا وضو نہیں۔ اب اس کا وضو نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے پر نماز فرض نہیں۔ جب اس کو نماز کا کہا جائے تو مطلب یہ ہے وضو کرو اور نماز پڑھو، وضو کرو اور نماز پڑھو، یہ مطلب ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رہے ہیں کہ اس نے زندگی کے اندر ایک بار بھی رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین نہیں کہا، یعنی وہ ایمان نہیں لایا۔ ایمان لاتا تو پھر اس کے گناہ معاف ہو جاتے۔ تو اس طرح فرمایا کہ زمین بھر بھی وہ صدقہ کر دے، جتنے مرضی اچھے سے اچھے اعمال بھی کر دے، لیکن خاتمہ اس کا وماتوا وہم کفار، کفر کی حالت میں اس کا خاتمہ ہوا تو لن یقبل من احدہم، تو اس سے بالکل کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی آیت کا مفہوم مسند امام احمد کے اندر ایک حدیث پاک کے تحت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعطی بالرجل من اہل الجنہ، قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں ایک جنتی آدمی پیش کیا جائے گا، فیقول لہ، اللہ تعالیٰ اس جنتی آدمی سے فرمائے گا حل وجدت منزلک، کیا تو نے اپنا جنت کا ٹھکانہ پا لیا ہے؟ یبن آدم، اے ابن آدم، اے انسان، اے آدم کے بیٹے، حل وجدت منزلک، کیا تو نے اپنا ٹھکانہ پا لیا ہے؟ فیقول اے ربی نعم خیر منزل، وہ بندہ عرض کرے گا اے اللہ ہاں میں نے جنت کا ٹھکانہ پا لیا اور بہت اعلیٰ وہ مقام ہے جنت کا میرا۔ فیقول لہ سل وتمنی، حضور فرماتے ہیں اللہ پھر اس بندے سے فرمائے گا کہ تجھے اگر جنت کا ٹھکانہ پسند آ گیا ہے تو پھر سل، کچھ اور مانگ، کچھ اور چاہیے تجھے، وتمنی، کوئی اور تمنا ہے تو پوری کروا لے، کچھ اور چاہیے تو۔ فیقول لا اسأل ولا اتمنی الا ان تردنی الی الدنیا فاقتل فی سبیلک 10 مرار، وہ بندہ عرض کرے گا اے اللہ میرا اور کوئی سوال نہیں، اور کوئی میری تمنا نہیں سوائے اس کے کہ تو مجھے دنیا میں پھر بھیج دے، میں بار بار جاؤں، اقتل فی سبیلک 10 مرار، میں 10 بار تیری بارگاہ میں شہید کیا جاؤں، 10 بار، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر میں تیرے پاس آؤں، پھر مجھے دنیا میں بھیج دے، پھر میں شہید ہو جاؤں تیری راہ میں، پھر میں زندہ ہو جاؤں، پھر میں شہید ہو جاؤں، 10 بار تیری راہ میں شہید کیا جاؤں۔ اور یراہ من فضل الشہادت، تاکہ شہادت کی جو فضیلت ہے، شہادت کی جو لذت ہے وہ میں بار بار حاصل کروں۔ یہ اس جنتی کے ساتھ رب کا مکالمہ ہوگا۔ اور حضور فرماتے ہیں ثم یعطی بالرجل من اہل النار، پھر ایک جہنمی کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، فیقول لہ حل وجدت منزلک، اس سے اللہ فرمائے گا کیا تو نے اپنا ٹھکانہ پا لیا ہے، ٹھکانہ دیکھ لیا ہے جہنم کا۔ اب دونوں جملے میں فرق دیکھیں کہ جنتی سے اللہ کتنی محبت اور پیار سے گفتگو کرے گا، یبن آدم حل وجدت منزلک، اے ابن آدم، اے انسان، کیا تو نے جنت کا ٹھکانہ پا لیا اپنا؟ لیکن جہنمی سے اللہ یہ نہیں فرمائے گا یبن آدم، حالانکہ ہے تو وہ بھی حضرت آدم کا بیٹا، حضرت آدم کی اولاد انسان ہے، اس سے اللہ اس طرح پیار سے گفتگو نہیں کرے گا۔ اللہ فرمائے گا حل وجدت منزلک، اے جہنمی کیا تو نے جہنم کا ٹھکانہ پا لیا ہے؟ قال فیقول اے ربی نعم، ہاں اللہ، شر منزلی، میرا مقام جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ برا ہے، گندا ہے، اور اس کے اندر عذاب ہی عذاب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اتفتدی منہ، کیا تو اس جہنم سے نکلنے کے لیے فدیہ دے سکتا ہے؟ بطلاء الارض بہ، کہ اگر ذہباً پوری سونے کی بری ہوئی زمین تیرے پاس ہو اور تو وہ سونے کی بری ہوئی زمین فدیے کے طور پر دے کر آزاد ہونا چاہے تو کیا تو فدیہ دے گا؟ بھری ہوئی زمین سونے کی؟ فیقول نعم،
وہ بندہ عرض کرے گا ہاں اللہ میں جہنم سے چھٹکارا پانے کے لیے پوری زمین بھی سونے کی بھری ہوئی فدیہ اپنا دینے کے لیے تیار ہوں۔ فیقول، اللہ فرمائے گا کذبتہ، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے۔ سألتک اقل من ذالک وایسر فلم تفعل، اللہ فرمائے گا میں نے تو اس سے چھوٹی چیز تجھ سے مانگی تھی۔ سألتک اقل من ذالک، یہ ساری زمین سونے کی بھری ہوئی، تو کہتا ہے میں فدیہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤں گا اپنی جان بچانے کے لیے، میں نے تو اس سے بھی کئی درجے معمولی چیز کا تجھ سے مطالبہ کیا تھا۔ وَأَيْسَرُ، اور وہ انتہائی آسان تھا، کیا کہ میری توحید کو ماننا ہے، میرے نبی کی رسالت کو ماننا ہے، وہ تو نے ایمان تو قبول کیا نہیں، وَلَمْ تَفْعَلْ، وہ میرا مطالبہ ماننا نہیں، تو اب کہتا ہے ساری زمین فدیہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ فَيُرَدُّ إِلَى النَّارِ، تو اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا، جہنم کے اندر، کیوں کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں کفر پر خاتمہ ہوا۔ اور امام بغوی نے معالم تنزیل کے اندر حضرت انس سے حدیث پاک نقل کی اسی آیت کی تفسیر میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فیقول اللہ یوم القیامت، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا لأہون اہل النار عذابا یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن جہنمیوں میں سے جس جہنمی کو سب سے ہلکا ترین عذاب ہوگا، اس ہلکے ترین عذاب والے بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا لو ان لک ما فی الارض من شیء اکنت تفتی بہ، کہ اے بندے بتا اگر یہ جتنا بھی زمین کے اندر جو کچھ ہے یہ سارا تیری ملکیت کے اندر آ جائے تو کیا تو اس جہنم کے ہلکے عذاب سے بچنے کے لیے وہ فدیہ دے گا؟ فیقول نعم، وہ بندہ عرض کرے گا ہاں اللہ میں اگرچہ میں ہلکے ترین عذاب کے اندر ہوں لیکن ہے وہ بھی عذاب، اس عذاب سے بھی بچنے کے لیے میں ساری زمین کا مال بھی فدیے کے طور دینے کے لیے تیار ہوں۔ فیقول، اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا اردت منک اہون من ذالک، میں نے تو اس سے کئی درجے آسان کام کا تجھ سے ارادہ کیا تھا۔ وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدم، اور تو اس وقت آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا۔ یہ اشارہ ہوگا وہ چند دن پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا عالم ارواح میں، جو اللہ رب العزت نے حضرت آدم کی ساری اولاد کی روحوں کو جمع کر کے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، تو سب روحوں نے ادھر وعدہ کیا اللہ کی ربوبیت کا، دنیا کے اندر آ کر وہ کافر بھول گئے۔ تو اس کو پھر قیامت کے دن اللہ فرمائے گا کہ تو جب ابھی اپنے باپ آدم کی پشت میں تھا تو میں نے یہ وعدہ لیا تھا، یہ تو آسان ترین تھا، یہ ہلکا ترین تھا، اور تو نے فَأَبَيْتَ إِلَّا أَن تُشْرِكَ بِي، تو نے وہ انکار کر دیا۔ میرا تو وہاں وعدہ تھا اللہ تشرک بی شیئا، کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ فَأَبَيْتَ أَن تُشْرِكَ بی، دنیا کے اندر آ کر تو نے انکار کیا اور میرا شریک ٹھہرایا، لہٰذا اب تو ساری زمین، کیا کئی زمینیں بھی ہوں، وہ فدیہ سونے کی بری ہوئی میری بارگاہ میں اپنی جان چھڑانے کے لیے پیش کرے تو لن یقبل، بالکل قبول نہیں کیا جائے گا، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک لہم عذاب علیم، فرمایا انہی کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے جن کا خاتمہ کفر پر ہوا۔ وما لہم من ناصرین، ان کا کوئی مددگار نہیں، کافر کا قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں۔ جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا کئی ان کے لیے اللہ ذرائع پیدا کر دے گا ان کی بخشش کے، محض اپنے فضل سے بخش دے، کسی نبی کی، کسی ولی کی، کسی نیک بندے کی سفارش سے، یا اس کا دنیا کے اندر کوئی حالت ایمان میں کوئی ایسا نیک عمل قیامت کے دن اس کے کام آ جائے گا جو اس کی بخشش کا سبب بن جائے گا۔ لیکن جس کا خاتمہ دنیا کے اندر کفر پر ہوا، شرک پر ہوا، نفاق پر ہوا، اس نے دنیا کے اندر جو بھی عمل نیک کیے ہوں گے وہ سارے قیامت کے دن اس کی کوئی
قدر و قیمت نہیں ہوگی، کوئی اس کو اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے اسلام اور ایمان یہ دولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عطا کی ہے، یہ دولت اسلام دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہے، آخرت کے اندر اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دولت ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔